نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے بنایا، ایک ہی جوڑے سے بنایا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے اور برادریاں اس لیے بنا دیے تاکہ آپس میں جان پہچان ہو، اور اس بات کو یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کی نظر میں عزت والے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اونچے خاندان سے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو لوگ آپ سے محبت رکھنے والے بن جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً تم سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق سکھا کر انسانوں کو مکمل کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں۔ جس طرح سے ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ہمارے اوپر حق ہیں، اسی طرح سے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حق ہیں، پڑوسیوں کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرنا اور ان سب کا لحاظ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے، اور عوام کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، گھر میں ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ساس بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بہو ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بھائی بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بھائی بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بہن بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بیٹا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس بات کی تعلیم دی ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے، لیکن آج ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ جب معاملہ کریں، لین دین کریں تو صحیح طریقے پر کریں، اچھے طریقے پر کریں۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس چیز میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو ظاہر کر دیں کہ یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں یہ عیب ہے، اگر آپ کو لینا ہے
تو آپ لیجئے ورنہ نہ لیجئے، تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ اس میں عیب ہے، وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے تو کم قیمت پر لے لے، چاہے تو جو قیمت آپ نے بتلائی اتنے میں لے لے، اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے عیب چھپا کر بیچ دیا تو آپ نے دھوکہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ تجارت کرنے والا جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ دھوکہ دے کر تجارت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تجارت کرنے والوں کو فاجر ہونے کی حالت میں میدان حشر میں لایا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سچ بولا، نیکی کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں اچھی تجارت کی۔ تو اس لیے ہم معاملہ جو کریں، لین دین کریں، وہ صحیح طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، لیکن معاملات بازار میں ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم دھوکہ دیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسلام یہ صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرتے، اسلام سے بدگمان کر دیا لوگوں کے ساتھ میں برا معاملہ کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو پریشان کر کے۔ تو اس لیے ہمارے ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ ان کو جانتے ہو آپ لوگ؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ آدمی سفر کی حالت میں جب آپ اس کے ساتھ رہو گے تو اس کے اخلاق عادات ظاہر ہوں گے، اسی طرح سے اگر آپ اس سے کوئی معاملہ کرو گے تو اس کے اخلاق عادات ظاہر ہوں گے۔ اوپر سے آدمی بڑا نیک بنتا ہے، لیکن جب اس سے آپ معاملہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ تو دین جس طرح عبادات کا نام ہے، ایسے ہی معاشرت کا نام ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ہم ان کے حق ادا کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اسی طرح معاملات ہمارے اچھے ہو، صفائی معاملات اچھے ہو اور صحیح طریقے پر کیے جائیں۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ان کے معاملات دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہم عبادتیں کرتے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی درست کریں، اپنے اخلاق کو بھی درست کریں اور اپنے معاشرے کو درست کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔